انتہائی معزز راجہ پرویز اشرف صاحب کو درخواست کروں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی انفارمیشن ونگ کا کہ جنہوں نے یہ بہت خوبصورت ایک اس فورم کا جو ہے وہ بندوبست کیا. آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے اور آج جو ایک موضوع جو کہ گردش میں ہے اور زیر بحث اس پر ہمیں باتیں بہت خوبصورت باتیں سننے کا موقع ملا، اچھے دلائل سننے کا موقع ملا، اور اس کے بعد جو کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا اس میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام مکاتب فکر کے لوگ، اکثر مکاتب فکر کے لوگ یہاں اس گورنر ہاؤس میں موجود ہیں اور اس سے بھی یقیناً ہم فائدہ اٹھائیں گے. اسٹیج پر نہایت ہی معتبر شخصیات موجود ہیں. جناب چودھری محمد یاسین صاحب ہمارے آزاد کشمیر کے جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کے ممبر ہیں، کشمیر چیپٹر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں. اسی طرح بیرسٹر صاحب عامر صاحب یہاں پر موجود ہیں، بیرسٹر بمرو صاحب موجود ہیں، ہماری عزیزہ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اس کا بڑا اس کے لیے محنت کی ہے. آج میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. آج جب ہم بات کر رہے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کی تو مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں اس کا ایک حصہ تھا. میں ممبر تھا اس کمیٹی کا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میں سیکرٹری جنرل تھا، اور جہاں دوسرے ہمارے پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ موجود تھے، اور اس سارے مرحل کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس میں جو سب سے منفرد بات تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، آپ بھی ذرا سوچیں کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی دو ایسی جماعتوں کے درمیان ہونے جا رہا تھا جو سخت مخالف تھی، جو سیاسی طور پر مخالف یا دشمن، آپ کوئی بھی لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہ وہ بالکل دو علیحدہ پول تھے. زمین آسمان کا فرق ان کے خیالات میں، ان کے منشور میں، ان کی باتوں میں، ان کے نظام میں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں. آپ کو تو ساری تاریخ آپ کے سامنے. اب ایسے دو مخالفین جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ان کے درمیان آپ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، ایک میثاق بنانے جا رہے ہیں، میثاق جمہوریت. تو آپ خود سوچئے یہ کتنا مشکل کام ہوگا، کتنا بڑا کام ہوگا. اور پھر آخر کیا وجہ تھی کہ وہ بدترین مخالف جو تھے وہ بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا. اس وقت حالات یہ تھے کہ کوئی اسمبلی بھی 1985 5 سال کے لیے اسمبلی منتخب ہوئی، 1988 میں اس کو چلتا کرتا. 1988 والے آئے، 1990 میں چلے گئے. 90 والے آئے، 1993 میں چلے گئے. 93 والے آئے، 1997 میں چلے گئے. کوئی ایک اسمبلی بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکتا. یہ آپ لوگ کیونکہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اور حالات کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے میں یہ آپ کے سامنے یہ معاملہ
یہ وہ بتا رہا ہوں کہ اسمبلیز کا جن کو 5 سال کے لیے پاکستان کے عوام مینڈیٹ دیتے تھی وہ 3 سال 2.5 سال چند ماہ قائم رہنے کے بعد ختم ہو جاتی. کیا وجہ تھی؟ کانسٹیٹیوشن تو تھا, دستور تو موجود تھا, پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ بھی تھا, جیسا بھی تھا, اس پہ علیحدہ بحث ہو سکتی. یہ حالات تھے اس وقت آپ کے, اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ملک کے حالات اس وقت تک اچھے نہیں ہو سکتے جب تک سیاسی استحکام, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پھر اکنامک سٹیبلٹی. یہی کہتے ہیں نا, سیانے لوگ بھی یہی کہتے ہیں, ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کسی بھی یہاں. تو یہ تھا ہمارا سیاسی استحکام کہ پوری ایکسرسائز, ایک الیکشن جب ہوتی ہے تو سارا کاروبار سلطنت ٹھپ ہو جاتا ہے. کوئی کام نہیں ہو رہا تھا بغیر الیکشن کے. آپ دیکھتے ہیں 2-4 مہینے جتنے بھی 6 مہینے, اور پورا ملک ایک بخار میں مبتلا ہوتا ہے. ایک اور نظام وضع ہو جاتا ہے اس میں, جس میں سارے کہتے ہیں کہ پہلے الیکشن کو دیکھو, اس کا آؤٹ کم کیا ہے. اور جب الیکشن ہو اور آئین میں لکھا ہو کہ 5 سال کے لیے, اور 5 سال پورے نہ ہو, تو یہ تو بڑی فکر مندی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک نقطہ تھا جس پر چارٹر آف ڈیموکریسی بنا کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک حکومت بنی, ابھی وہ حلف لینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں سے شور اٹھنا شروع ہو گیا, فیل ہو گئے, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے, ان کو ہٹا دیا جائے, نئی حکومت کھائی جائے. یہ مذاق بن چکا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میرے لیے بھی بڑا تعجب خیز تھا. بڑی مشکلات تھیں, یہ ایسے نہیں آسانی سے بن گیا کہ کوئی ہم نے وہ جو چند اس کے صفحے ہیں وہ لکھ لیے اور ہم نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں تھا. اس میں بڑی ارکنیزی ہوئی, اس میں بڑے مشکل مراحل آئے. اس میں ایسے تھے کہ نرو ٹوٹتے تھے, ایسے موقع آتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا, ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس وقت کی قیادت کی, اور تمام لوگ جو اس میں شامل تھے, انہوں نے بڑے سوچ بچار کے بعد, بڑی ارکنیزی کے بعد یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. اور اس کے بعد پھر دوسری جماعتیں بھی شامل ہوئی لنڈن میں, انہوں نے بھی اس میں دستخط کیا. میجورٹی جماعتیں وہی ہیں جو آج موجود ہیں, کوئی ایک آدھ شاید اس سے باہر ہو. بڑا مشکل مرحلہ تھا, طے ہو گیا. اب دوسری بات آپ کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی. اس کمیٹی کا بھی میں ممبر تھا. وہ بھی ایک مشکل ترین مرحلہ تھا. مختلف الخیال لوگ, نہ ان میں آپس میں کوئی مماثلت, کوئی نیشنلسٹ ہے, کوئی قومی سیاست کرتا ہے, کسی کا اپنا منشور ہے, کسی کی اپنی سوچ ہے. مطلب ایک دوسرے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں نظر آتا تھا کہ یہ اتنی سارے لوگ, اتنی ساری جماعتیں جو اس بات پر اتفاق کر لیں گی کہ آئیں ترمیم کر لیتے ہیں 18ویں ترمیم. اب 18ویں ترمیم ہے, میں وکلاء تو ان کو تو میں نہیں سمجھا سکتا کوئی بات. یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے اس معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو قانون اور عدلیہ اور میں سمجھتا ہوں انصاف کے تمام تقاضوں سے واقف بھی ہیں, اور یہ ہر روز پریکٹس کرتے ہیں. لیکن آپ کو شاید علم ہے کہ 1973 کے آئین کو اس قدر بگاڑ دیا گیا تھا کہ آئین میں ایک فوجی جنرل کا نام لکھ دیا, جنرل محمد ضیاء الحق. اس آئین کی کتاب میں تھا. پہلا مرحلہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے یہ نام باہر نکالا جائے, یہ کون سا عوامی آئین ہے, یا یہ جمہوری آئین ہے, یا پارلیمانی آئین ہے جس کے پہلے صفحے پر ہی جنرل محمد ضیاء الحق کا نام ہے.
اس کیس کی بہت سارے چہرہ اس پورے آئین کا بگاڑ دیا گیا تھا. تمام طاقت جو پارلیمان کا حق تھی اس کو جنرل مشرف نے اپنے پاس، جنرل ضیاء الحق نے اپنے پاس لیا. پارلیمان کی بہت بڑی تعداد میں جو اس کی پاورز تھی وہ شفٹ ہو گئی تھی ایک ڈکٹیٹر میں. اب بتائیں پھر ہم تو اس کے ساتھ بھی گزارا کرتے. اس وقت بھی عدالتیں تھیں، اس وقت بھی فیصلے ہوتے تھے، اس وقت بھی چیف جسٹس تھے، اس وقت بھی ججز تھے، ہائی کورٹ تھا، سپریم کورٹ تھا. ابھی بیرسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر ہے، وہ جا کے کہتا ہے کہ جی یہ نظریہ ضرورت کے تحت مجھے جو ہے یہ اس جو میں نے مارشل لا لگایا ہے یا میں نے سسپینڈ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو، وہ مجھے اس کی اجازت دیجیے. تو جن جج صاحب کا بار بار نام لیا جا رہا ہے انہوں نے ان سے کیا، جیسے بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے تو یہ ریلیف مانگا ہی نہیں بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ترمیم کر سکے، امینڈمنٹ کر سکے. تو فرد واحد کو جو ڈکٹیٹر ہے، جو طاقت کے بال بوتے پہ بنا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. پارلیمان کو آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کا اگر آپ کریں گے تو ہم اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیں گے. ذرا ایک سوچنے کی بات، آئین تو تھا جیسا یہ تو آپ کی اور میری آنکھوں نے اور کانوں نے سنا، دیکھا بھی ہم. تو وہ 18ویں ترمیم ہونے کے بعد اس میں جیسے کہ ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا گیا، اور یہاں ماشاءاللہ دو بڑے سمجھدار اور نامور وکیل تھے، اور سینیٹر فرحت اللہ بابر کی ایک بہت اچھے پارلیمنٹیرین، ون آف دی بیسٹ پارلیمنٹیرین اف آئی کین کمنٹ، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فرد واحد کو دینے کے لیے تیار ہیں سارے اختیار، ترمیم کے بھی، قانون بدلنے میں بھی، آئین بدلنے کے بھی. لیکن پارلیمان کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے. 18ویں ترمیم میں یہ تھا جیسے بتایا گیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ تھا، اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کو سٹینڈ لینے کے لیے تیار تھی. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں، اسٹرائک آف کرتے ہیں، روکتے ہیں، روکنے دیں، ہم پھر بنائیں گے کمیٹی، پھر آئیں گے، پھر بنائیں گے، پھر آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سچائی ہے اس کو پریویل کرنا چاہیے، اور یہ حق پارلیمان کا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. لیکن کیونکہ وہ ایک کولیشن تھی، پوری ایک سوسائٹی کو ہم نے موو کیا تھا، پوری جماعتیں تھیں سیاسی، تو سیاست میں ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میجورٹی جو بات کرتی ہے تو اس میں یہ تھا کہ اتنی انگریزی ہوئی ہے، پھر پتہ نہیں یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک اس نقطے پر سارے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب اتنا بڑا کام ہو گیا ہے تو چلیں اس کو برداشت کر لیجیے. غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی، لیکن شاید اس کے بغیر کچھ چارہ نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ پھر وہی آئین اسی طرح رہتا، اس میں ضیاء الحق کا نام بھی رہتا، طاقت ساری جو ہے وہ فرد واحد کے پاس رہتی، 58(2)B کی تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہتی، اور یہ نظام جو ہے اسی طرح فریجائل ہوتا، اور وہ 3 سال چلتا، 2.5 سال چلتا، یہ نظام یا تو پھر چلتا رہتا. بہرحال وہ جو بھی آپ سمجھیں کہ گن پوائنٹ پر کرایا گیا، مجبوری کے تحت کیا گیا، ڈر کے کر دیا گیا، خوف کی وجہ سے کر دیا، لیکن اب یہ تھا کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا، جس طرح کہ بار بار اس کا ذکر آیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اب میں بار بار وہ نہیں دہرانا چاہتا کہ کیوں، تاکہ ایک عام آدمی کو جلد آپ انصاف دے سکیں. اب کہا گیا ہے کہ اتنے لاکھ کیسز ہیں، سالہ سال سے لوگ جو ہیں وہ رول جاتے ہیں اور وہ انصاف حاصل نہیں کر سکتے. اگر والد نے کیس کیا ہے تو اس کا بیٹا یا پوتا جو ہے وہ بھی دھکے کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی پرسنل کسی کا انٹرسٹ تو نہیں. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب
ایک نوجوان 36 سال کا نوجوان جس کا ذہن صاف ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کی نیت صاف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایسا نظام ہو جس میں عام شہری کو انصاف ملے، جلد انصاف ملے، اور اگر اس کے راستے میں کوئی مشکلات ہیں تو ان کو دور کر لیا جائے۔ اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، آپ جس کو مرضی بناتے اس کے لیے بیٹھ جائیں نا، سارے سب بیٹھے، عمران صاحب کیوں نہ بیٹھے، ان کی جماعت کیوں نہ بیٹھے، وہ بھی بیٹھے، وہ بھی اسٹیک ہولڈر، سب بیٹھے۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جو بہت اچھا، آپ رکھیں نقطہ، اگر وہ اچھا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ بابا اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اس میں تو یہ کہنا کہ اس کے پس پردہ پتہ نہیں کیا سازش ہو رہی ہے۔ اب ایک تو ہماری عادت بھی بن گئی ہے کہ ہم کام میں پہلے ہم سازش ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے ہم نکال کے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتے ہیں اس کا۔ تو میرا بھی خیال کہ یہ کوئی اتنی بڑی جو ہے اس پہ اس طرح کی کنٹروورسی کھڑی کی جائے۔ اب جماعتیں ہیں سب کو، اور بلاول صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا دیکھیں بل آئے، آپ سب کے سامنے آئے، آپ سب اس کو دیکھیں، اپنے اپنے ایکسپرٹس بٹھائیں، اس کے بعد آپ کہیں گے نا جی کہ یہ جو آپ کی شک نمبر 2 ہے یا 1 ہے یا فلاں ہے، اس کی لائن ہے، اس کو میرا خیال ہے ایسے بھی تو ایسے کر لیا جائے، اور اگر وہ جائز ہوا تو کیوں نہیں مانیں گے سب، لیکن کوشش ہی نہ کریں تو ہم کہیں کہ نہیں اسی طرح معاملات چلتے رہے۔ ابھی کہا گیا نا جی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو آپ کی پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے سپیریئر جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، میں اس کا بھی ممبر تھا ابھی اسپیکر بننے سے پہلے۔ اس کا میں اگر آپ کو احوال بتاؤں تو یہ تو آپ پوسٹ آفس کی بات کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اگر ہم کسی جج کو، ہمارے پاس رپورٹ ہے کسی ممبر کے پاس ہمیں کو خطوط آئے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ اس کو روک سکتے ہیں 8-10 دن، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر آٹومیٹکلی ہو جائے گی، آپ کو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ پوسٹ آفس ٹائپ کی چیز تھی، اس کو ہم نے تھوڑا بہت اس کے کچھ ٹرمز اینڈ رولز بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ پھر پارلیمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ کیا اتنے دانشور لوگوں کو، اب یہ تو بنیادی بات ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ووٹرز ہیں اس میں جتنے بھی ایلیجیبل ووٹرز، وہ ایک اپنا نمائندہ بھیجیں، وہ 342 لوگ جو آپ کے نمائندے ہیں، وہ آپ کی پارلیمان ہے، 100 کے قریب یا 104 جو آپ کے، اب تو 100 رہ گئے، 100 آپ کے سینیٹر ہیں، برابر سارے صوبوں سے 25 سارے مل کے دونوں ہاؤسز مل کے پارلیمان بناتے ہیں۔ پریزیڈنٹ، صدر، قومی اسمبلی اینڈ سینٹ، یہ بنتی ہے پارلیمان۔ اب یہ تو آپ کی دانشگاہ ہے، یہ آپ کی جذبات کی عکاسی تو وہ کرے گا جس کو آپ نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، جس نے واپس آ کر آپ سے ووٹ لینے ہیں، جو آپ کی ووٹ کی طاقت سے گیا ہو۔ آپ اس کو اگر اہمیت دینا چھوڑ دیں، میں نہیں کہتا کہ، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن تو آپ کی پارلیمان ہے۔ اگر پارلیمان کی توقیر نہیں ہے تو پھر کس کی؟ پھر کون کہے گا کہ وہ کہے کہ نہیں میں پارلیمان کی تو عزت نہیں کرتا لیکن میں بہت عزت دار ہوں؟ میں کہتا ہوں سارے عزت دار ہیں، سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں، کوئی باہر کا نہیں، کوئی دشمن ملک کے ادارے نہیں، ہمارے اندر سے لوگ بنتے ہیں، کوئی جج بن جاتا ہے، کوئی فوج میں چلا جاتا ہے، کوئی سول سروس میں آ جاتا ہے، کوئی پارلیمان میں آ جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، سب ہمارے ہیں۔ اب صرف بات اتنی ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ آئین ساز ادارہ، وہ قانون سازی اس کا حق، اس کی ڈومین، اس کو اگر آپ نیچا دکھانے کی خاطر کوئی فرد واحد کہتے نہیں آپ ایسا نہیں کرو ورنہ میں یہ سارا کچھ اڑا دوں،
جیسے ڈکٹیٹر کہتا تھا کہ اوکے آپ لوگ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس 58 بھی ہے، کل آپ ادھر نہیں ہوں گے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے اور بالکل ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہے تو ہم آپ کو ایک دوسرے کو موقع دیں کہ آپ بتائیں آپ کے تفضیلات اگر ہیں تو کیا ہے۔ تفضیلات کا تب پتہ چلے گا جب اکٹھے بیٹھیں گے، اگر مل کے بیٹھنا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا آپ کو کیا تحفظ ہے، مجھے کیا پتا کہ آپ کو کیا آبجیکشن ہے۔ تو جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو آبجیکشن کیا ہے تو میں اس کو دور کیسے کروں؟ اور اس کا بہترین فورم یہی ہے نا کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ جائیں، اسمبلی کے باہر بیٹھ جائیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پارلیمان کی عزت ہو، پاکستان کے عوام کی عزت ہو، پاکستان کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو پھر ہم نے اپنی ذات سے نہیں کیا۔ اگر فرض کرو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ مجھے بتائیں ذاتی طور پر۔ وہ جو اس مشن کو لے کے نکلے ہوئے ہیں، ایک نوجوان اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ ضروری بات ہے، اسے پاکستان کے عوام کا فائدہ، میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ ان کو شاید یہ بہت زیادہ یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں فریب وغیرہ کی، وہ اس سے نہ آشنا ہے ابھی تک۔ وہ تو بالکل ایک کلیئر ہیڈ آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ میں جانے کے لیے تیار ہوں سب کے پاس، میں سب کو ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کسی کو اس میں کوئی اعتراض ہے تو بتائے، ہم وہ اعتراض بھی کنسیڈر کریں گے، اگر وہ صحیح ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ جو ریفارمز ہیں، ریفارمز تو زندہ لوگوں کی، زندہ قوموں کی زندگی میں تو یہ ہونے چاہیے، ہر روز ہونے چاہیے، ہر فیلڈ میں ہونے چاہیے۔ میں ابھی مجھے یاد کرا رہے تھے کہ ایک فرد واحد کتنا بگاڑ کر کے چلا جاتا ہے، ہم کو شاید احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا نقصان کتنا ہو۔ میں دعوے سے آپ کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ افتخار محمد چودھری، جس کے لیے میں بھی نعرے لگاتا تھا کانسٹیٹیوشن ہے، میں بھی بندوں کو بھر بھر کے لاتا تھا، آپ وکلاء کے ساتھ ہم کھڑے تھے، سارا دن ہم کھڑے رہتے تھے۔ انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کے سسٹم، پاکستان کے نظام کو، پاکستان کے بہت سارے اداروں کو۔ وہ شاید ہمیں کئی عرصہ لگے گا اس کو ٹھیک کرنے۔ ایک چھوٹی سے میں آپ کو مثال ہوں جس کی بات کیونکہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن فرت اللہ بابر صاحب نے کر دی۔ میں پرائم منسٹر تھا، مجھ پر انہوں نے رینٹل پاور کے کیسز بنائے جو کہ اب سب دیکھتے ہیں 12 13 14 سال ہو گئے اس کو۔ کئی میں جو ہے وہ آنریبلی ایکوٹ ہوا۔ اب میں نے ان سے دیکھا کہ بھائی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک 1 مین کمیشن بنایا، ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب، اور ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نیب کو کیا پتا، نیب تو نہ ہے، these were his words، آپ کو پتا ہے وکلاء کو آپ جاتے تھے۔ تو میں یہ 1 مین کمیشن بنا کے اس کے حوالے کرتا ہوں، 1 مہینے میں آپ رپورٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ میں نے ان کو اتنا خط لکھا بڑے احترام کے ساتھ، میں نے بولا کہ آپ نے ابھی حالیہ ایک کیس میں نے ان کے بیٹے کا نام بھی نہیں لکھا، I was prime minister۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ایک کمیشن بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں، ہر روز ٹیلی ویژن پہ جو بات ہوتی ہے اس سے میری بھی بدنامی ہوتی ہے، میرے ملک کی بھی۔ آپ 1 نہیں 2 3 جتنے لوگوں کا کمیشن بنانا چاہتے ہیں آپ بنا دیں، لیکن شرط یہ رکھیں کہ 1 مہینے میں اس کا فیصلہ کریں۔ اگر تو کوئی گناہ ثابت ہوتا ہے تو مجھے سزا مل جائے گی، ورنہ میں آنریبل یہ پوچھتا۔ انہوں نے مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، آپ نے وزیر اعظم کا جو ہے وہ لیٹر ہیڈ کیوں، اس لیٹر پیڈ کیوں استعمال کیا؟ تو
خیر چلتا رہا معاملہ. بعد میں جو صاحب آئے انہوں نے مجھے نوٹس کیا کہ آپ آئے. میرے وکیل تھے وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ پڑھیں اس خط میں کیا ریڈ اٹ آؤٹ. تو وسیم سجاد صاحب میرے وکیل تھے, انہوں نے وہ خط پڑھا تو انہوں نے فائل اٹھا کے there is no contact. ختم ہو گیا. اب وہ جج صاحب میں تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک دفعہ ایک چیز بگڑتی ہے نا پھر وہ کافی لمبا عرصہ وہ بگڑتی چلی جاتی ہے, وہ سنبھلتے سنبھلتے بڑا ٹائم لگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس جو ہے وہ انیشیٹو لے گا اور وہ ڈیم بنائے گا اور اس کے لیے وہ فنڈ اکٹھا کرے گا, اس کے لیے وہ جا کر دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرے گا اور یہ پھر نغمے چلیں گے آپ کے ٹیلی ویژن پر کہ ہم بھی ڈیم بنائیں گے. ڈیم بنا آپ کو پتا ہوگا, مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. پتہ یہ چلا کہ جتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے اس سے زیادہ پیسے پبلسٹی پر لگے. اب اگر یہی بات میرے جیسا پولیٹیکل ورکر کر بیٹھتا تو اس وقت تک تو ہمیں سلیب پہ چڑھا کر میرا خیال ہے کہ میخیں ٹھوک دی جاتی نا ہمیں تو کہ وہ ہم تو ولنریبل لوگ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خراب لوگ ہیں, جذبات لوگ ہیں, چور لوگ ہیں, برے لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں. ہمارے لیے تو نیب بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے, کورٹس بھی ہیں, یہ تو کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنا یہ احتساب خود کریں گے, آپ نہیں کر سکتے, پارلیمان بھی نہیں کر سکتے, پارلیمان بھی نہیں ہٹا سکتی ہمیں. تو پھر کہاں کا آئین ہے؟ پھر کیوں سب درس دیا جاتا ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے, قانون کی علم جو ہے وہ برتری کے لیے. تو یہ ساری باتیں اب آپ نے دیکھ لی. ہم نے تو شاید میں سمجھتا ہوں, میں تو برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ اتنا عرصہ ہم نے ایک فیلڈ میں گزارا, جد و جہد کی, مارا ماری کی, صبح سے لے کے شام تک جوانی دی, ہر کام کیا, لیکن شاید ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا ہمیں ہونا چاہیے. 75 سال میں ہم دیکھتے ہیں ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. 75 سال کے بعد جو بھی بولتا ہے کہتے ہیں یار وہ 1950 میں تو ہم بہتر تھے. یہ جتنے میرے ساتھ تو جو جوان ہیں میں ان کے لیے یہ بات ہے. اب آپ نے کرنا ہے نا. لیکن میں یہ آپ کو دعوے سے ایک بات بتا سکتا ہوں اپنے تجربے سے کہ اگر آئین میں اور اگر قانون میں ہمارا ایمان نہیں ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے. خواہ ہم کچھ کر رہے ہیں, جمہوریت کے بغیر ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں, پارلیمان کو مضبوط کرنے کے بغیر ہمارے پاس راستہ نہیں, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کے بغیر ہمارے پاس کوئی نہیں, محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ماحول کو ہم خوبصورت اور خوشگوار بنائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. نفرت اور نفرت اس نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اس تقسیم در تقسیم نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. کیا وکیل کہاں سے آئے ہیں؟ یہ میرے بچے اور بیٹے ہیں. فوجی کون ہے؟ ہمارے بچے بیٹے ہیں. جوڈیشری کون سی؟ ہمارے بچے بیٹے ہیں. سیاستدان کون ہے؟ کہاں سے باہر سے آتے ہیں. اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اس لیے نہیں کہ وہ میں ان کو قائد مانتا ہوں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی شاید اخلاقی جرت دی ہے کہ اگر میں بات غلط دیکھوں تو میں کہہ سکتا ہوں کھڑے ہو کے کہ نہیں میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. لیکن آج جو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں, آج جس طریقے سے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے, ہم سب کو چاہیے خواہ تعلق ہمارا کسی سیاسی جماعت سے ہو, کسی مکتبہ فکر سے ہو, کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مضبوط کریں اور یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے, یہ ریفارمز ہونے چاہیے. باقی ووٹ تو جس کو چاہے وہ دے, وہ تو جمہوریت کا ایک حسن ہے. لیکن جہاں
मुल्की मफाद की बात हो, कौमी मफाद की बात हो, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की मफाद की बात हो, वहाँ फिर हमें अपने अपने निज़ाम को पीछे रख के खासतन एक पाकिस्तानी के तौर पर उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए और उसको मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचें, बेहतर करें। शुक्रिया। An amazing